وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ خوشخبری سنائیں، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لے کر کے آئے، اچھے کام کیے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا بہ متشابہا۔ رب کائنات پھر فرما رہا ہے کہ ان کے لیے تو باغ ہیں، جب ان کو ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، یعنی جنت میں جب کوئی پھل ان کو کھانے کو دیا جائے گا تو صورت دیکھ کر کے کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے مل چکا، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے مل چکا، کیونکہ وہ صورت میں ملتا جلتا دیا گیا۔ وَأَزْوَاجُهُمْ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان باغوں میں ستھری بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ خوشخبری کس کو سنائیے محبوب؟ جو ایمان لے کر کے آئے، اچھے کام کے لیے، اچھے کام کیے، ان کے لیے جنت ہے، جنت کے باغات ان کے لیے ہیں، جنت کے محلات ان کے لیے ہیں، جنت کی نہریں ان کے لیے ہیں، جنت کے پھل ان کے لیے ہیں۔ اور جب یہی پھل جنتیوں کو دیے جائیں گے جنت میں، جو ہم اور آپ کھاتے پیتے ہیں، عام طریقے سے ہم اور آپ کو ملتے ہیں، ہم جب ان پھلوں کو، یعنی کہ جنتی جو بھی جنتی ہوگا وہاں جانے کے بعد ان پھلوں کو کھائے گا تو وہ یہی کہے گا یہ تو وہی پھل ہیں، یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے دنیا پہ مل چکا، ہم تو اس کو دنیا پر کھا کر کے آئے ہیں۔ لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کا ذائقہ مختلف ہوگا، وہ لذت ہوگی، وہ مزہ ہوگا جو کبھی نہ تو محسوس کیا ہوگا، نہ کبھی زبان کے اوپر یہ لذت آئی ہوگی، اور نہ ہی کبھی ان کے دل و دماغ پر اس کے خیالات گزرے ہوں گے۔ ایسا اللہ رب العزت اس پھل کے اندر ذائقہ عطا فرما دے گا۔ صرف وہ سوچیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے مل چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کے لیے ستھری بیویاں ان باغوں میں ہوں گی، یعنی حوریں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ وہ حوریں جو تمام غلاظتوں سے پاک ہوں گی، وہ حوریں جو تمام گندگیوں سے پاک ہوں گی، وہ اللہ رب العزت بیویاں ہر جنتی کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ کتنی حوریں اللہ دے گا، وہ اس کی تعداد اس کے اعمال کے مطابق ہوں گی، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، جیسے جنتیوں کے اعمال ہوں گے، ویسے اللہ رب العزت ان کو حوریں عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ تمام غلاظتوں سے پاک ہوں گے، جیسے کہ آج دیکھا جائے دنیا کے اوپر ہر عورت ہوا کرتی ہے تو مہینے میں کچھ دن وہ ناپاکی کے دن گزارا کرتی ہے، جس کو حیض کا کہا کرتے ہیں، حیض کے ایام کہا کرتے ہیں، ماہوری کا ایام کہا کرتے ہیں، وہ دن ہوتے ہیں، اس کو حیض بولتے ہیں۔ کچھ عورتیں جب ماں بننے کے لائق ہوتی ہیں، جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو اب کچھ عورتیں اس میں بھی جو اب بھی ماں بنتی ہیں وہ ناپاک ہوتی ہیں، اس کو نفاس بولا کرتے ہیں۔ نفاس کی مدت کم سے کم کی کوئی مدت ہی نہیں ہے کہ کتنے دن تک بچہ پیدا ہونے کے بعد میں عورت کو خون آ سکتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ جو مقدار دی گئی ہے وہ 40 دن دی گئی ہے۔ 40 دن کے اوپر اگر اس کو خون آ رہا ہے تب وہ غسل کر سکتی ہے، نمازیں بھی پڑھ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، لیکن 40 دن سے کم کی کوئی مدت ہی نہیں۔ اسی طریقے سے حیض کی آپ مدت دیکھ لیجئے تو حیض کی کم سے کم کی مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ 10 دن 10 راتوں کے اوپر اگر کسی عورت کو حیض کا خون یعنی ماہوری آ رہی ہے تو وہ سمجھ لے کہ بیماری ہے، اب وہ غسل کر کے نماز بھی پڑھ سکتی ہے، روزے بھی رکھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ لیکن یہ تو دنیا کی عورتیں ہوں گی، اب یہی عورتیں جب جنت میں جائیں گی اللہ رب العزت ان کو جنت عطا فرما دے گا، جنت کا مقام عطا فرما دے گا، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی رب کائنات کے فضل و کرم سے، اور یہی عورتیں پاک و صاف جنت میں ہمیشہ رہیں گی۔ اور جو حوریں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا ان کے
گے. مثال کیا بتاؤں کہ اگر آپ ادھر سے دیکھیں گے تو ادھر وہ دکھائی دے گا, جو بھی ہوگا ہم ادھر سے دیکھیں گے ادھر وہ دکھائی دیں گے. اتنی حسین و جمیل وہ عورتیں ہوں گے, وہ جنت میں ہر جنتی کو ملیں گے. لیکن ان حوروں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے ایمان والا ہونا, ضروری ہے اچھے اعمال ہونا. ہم جب اچھے اعمال اپنے ساتھ میں لے کر کے جائیں گے, جب ایمان والے ہوں گے, اچھے اعمال اپنے ساتھ میں لے کر کے جائیں گے, تو اللہ رب العزت یہ ساری چیزیں, یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا. ساتھ ہی ساتھ میں پروردگار عالم ہمیں اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا. ہم نے جس خدا کو یہاں دیکھا نہیں ہے, ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں, جس خدا کے سامنے سرو سجود ہوتے ہیں, جس خدا کی ہم بندگی کرتے ہیں, جس کو سبحان رب العالی پکارتے ہیں, جس کو ہم سبحان رب العظیم پکارا کرتے ہیں, اس خدا کو ہم نے دیکھا نہیں. خدا نے جنت کو بنایا ہے, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ہے, خدا بھی اعلان فرما رہا ہے کہ جنت ہے. رسول پاک نے فرمایا کہ دوزخ ہے, خدا بھی اعلان فرما رہا ہے دوزخ ہے. لیکن ہم میں سے کسی نے جنت کو نہیں دیکھا ہے, ہم میں سے کسی نے دوزخ کو نہیں دیکھا ہے, ہم میں سے کسی نے ثواب کو بھی نہیں دیکھا ہے, کچھ بھی نہیں دیکھا ہے. لیکن بغیر دیکھے ہوئے ہم مان رہے ہیں, اور یہی ایمان کی نشانی ہوا کرتی ہے. انہی کو اللہ قرآن مجید کے اندر اعلان فرماتا ہے کہ وہ ایمان لے کر کے آئے, بغیر دیکھے ہوئے نماز قائم رکھیں, ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں, اور اے محبوب جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھیں, جو آپ سے پہلے نبی تشریف لے کر کے آئے ان کے اوپر ایمان رکھیں, ان کی لائی ہوئی باتوں کے اوپر ایمان رکھیں. اور یہی لوگ جب ایسے ہو جائیں گے تو یہی مراد کو پہنچیں گے, اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے, اور انہی کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا, اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا. تو ایمان والا ہونا ضروری ہے. پھر رب کائنات فرماتا ہے پروردگار عالمین اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا معبودات فما فوقها, اے پروردگار عالمین ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ رب العزت حیا نہیں فرماتا ہے مثال سمجھانے کو, مثال بتانے کو اللہ حیا نہیں فرماتا ہے, پھر چاہے وہ مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر کے ہو. یعنی کہ جب پروردگار عالم نے اعلان فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ, یعنی پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے ان کی مثال ایسے, یعنی منافقوں کے بارے میں, کافروں کے بارے میں اعلان فرماتا ہے پروردگار عالم ان کی مثال اس طریقے سے ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی, جب اس سے آس پاس جگمگا اٹھا تو اللہ ان کا نور لے گیا. تب اللہ ان کا نور لے گیا تو کافروں نے کہا تھا کہ پروردگار عالم مثالیں کیسی عطا فرماتا ہے, تو رب نے فرمایا تھا کہ پروردگار عالم بے شک اللہ رب العزت حیا نہیں فرماتا ہے مثال سمجھانے کو, چاہے وہ مچھر کی مثال آئے یا اس سے بڑھ کر کے مثال آئے. پروردگار عالم اپنے بندوں کو صاف صاف اعلان کر کے فرما رہا ہے, صاف صاف پروردگار عالم اپنے بندوں کو اعلان کر رہا ہے. اور پھر پروردگار عالم فرماتا ہے یعنی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا معبودات فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وہ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں جو بھی حکم آیا ہے ان کے رب کی طرف سے وہ حق ہے, ان کے رب کی طرف سے وہی سچ ہے. جو ایمان والے ہیں وہ یہی جانتے ہیں. اور پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا اللہ سینا, پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا معبودات فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ رہے کافر جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کیسے مثال عطا فرماتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں اس میں اللہ کے مثال کیا کیا مقصود ہے. اور پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور اللہ بہتوں کو اس سے ہدایت عطا فرماتا ہے. چھوڑ دیا ہو اب وہ خدا کے پیغام کو سننے والے نہیں ہیں تو کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے. وہ عذاب ہے جس کو ہم اور آپ خیال بھی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے جس کو چھوڑ دیا ہو, جس کو اللہ
اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دھتکار دیا ہو، اس کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے جہنم کے علاوہ، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ کے علاوہ کہاں ہو سکتا ہے؟ تو میرے سنی مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اعلان فرمایا ہے، خوشخبری صرف دی ہے تو صرف ایمان والوں کو خوشخبری دی ہے، صرف سچے مسلمانوں کو خوشخبری دی ہے، صرف متقیوں کو پروردگار عالم نے خوشخبری دی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اچھے اعمال اپنے پیدا کر لیں، انشاءاللہ رب العزت جو خوشخبری اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دی ہے اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت کا مقام عطا فرمائے گا۔ اور تمام بزرگان دین نے لوگوں کو نصیحت کر کے بتایا ہے کہ اس طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے، لوگوں کو بتایا ہے کہ صرف آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے رزق دینے کا قرآن مجید کے اندر اور اپنے بندوں کو رزق دینے کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ اعلان کرتا ہے وما فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا میں کوئی بھی ایسی شے ہی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر نہ ہو۔ خدا سب کو رزق عطا فرماتا ہے، رزق دینے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اب پروردگار عالم نے جنت دینے کا اپنے وعدہ نہیں فرمایا ہے، جنت صرف سب کو نہیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے، جنت اسی کو اللہ عطا فرمائے گا جو اچھے اعمال اپنے ساتھ میں لے کر کے جائے گا، جو ایمان والا جائے گا اللہ اسی کو جنت عطا فرمائے گا، اس کے علاوہ کسی کو اللہ جنت عطا ہی نہیں کرے گا۔ ہاں ہم گنہگار بہت بڑے ہیں، اگر اللہ اپنا فضل فرمائے تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ اگر رحم فرمائے اپنے فضل و کرم سے ایمان والوں کو جو گنہگار ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، رب کائنات جب اپنا جو ہے فضل فرما دے تو ان کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن مسلمانوں ہمیں دوزخ کے آگ سے ڈرنا چاہیے، دوزخ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، آخرت کے دن سے ہم اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، ایک بزرگ کی حکایت بڑی ہی دردناک حکایت ہے، اس کو آپ سنیے اور اپنے اعمالوں کی فکر کیجئے، درس عبرت حاصل کیجئے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، حاتم بن عاصم رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی کہہ لیجئے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیجئے، یہ گزرے ہیں۔ ان کی حکایت کچھ اس طریقے سے ہے کہ ان کے شہر میں ایک شخص بہت ہی مالدار آدمی تھا، بہت ہی مال والا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ میرا مال کہاں سے آیا، یعنی وہ تمیز اس نے نہیں کیا تھا کہ میرا مال کہاں سے آیا ہے، میں نے حرام سے کمایا کہ حلال سے کمایا، جہاں سے اس کو پیسہ ملا وہاں سے وہ اپنے پاس میں رکھتا چلا گیا۔ ایک دن بہت بڑا امیر بن جاتا ہے، بہت بڑا امیر جب بننے کے بعد اس نے اللہ کے ولی کے پاس میں جا کر کے درخواست کی کہ حضور آپ میرے گھر پہ تشریف لے چلیے، تب ہم برکت والا ہم اپنے گھر کو سمجھیں گے، آپ ہمارے گھر میں تشریف لے کر کے آئیے، آپ کے فیض و برکات سے ہم